دل چاہتا ہے کہ میں ان کلاموں کو پڑھوں. ہم چاہیں گے سامعین رضا کو آپ بتائیں. یقیناً ملک میں تو آپ تمام شہروں میں ہی نواخوانی کر چکے ہیں، بیرون ملک کہاں کہاں جا چکے ہیں؟ سامعین رضا، بیرون ملک کینیڈا جانے کا شرف حاصل ہوا ہے. وہاں کے مومنین بےحد پیار کرتے ہیں. 2 بار گیا کینیڈا، اور کینیڈا والوں کو بھی میرا سلام. افریقہ، سمرونڈاوا، ماجونگا، تولیار اور انتاناناریوو ایک جگہ ہے افریقہ میں، وہاں بھی میں نے پڑھا. اس کے علاوہ دبئی، UAE میں شارجہ، دبئی اور مڈل ایسٹ میں کئی جگہ پڑھا. اس کے علاوہ نیروبی میں میں چاہوں گا کہ اپنے بہت ہی اچھے سے ہمارے بھائی ہیں غلام عباس وزیر، میرا سلام قبول کیجیے. اور بھی کئی ممالک ہیں کہ جہاں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ بیرون ملک سے واپس آئے ہیں. ملک اور بیرون ملک آپ کو نواخوانی کا شرف حاصل ہوا. آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں ملک اور بیرون ملک نواخوانی؟ یہاں بھی بس لوگ بدل رہے ہیں، زبانیں بدل رہی ہیں، مختلف زبانوں میں ذکر ہو رہا ہے، لیکن ذکر حسین مظلوم کا ہی ہو رہا ہے. وہاں بھی اپنے ٹریڈیشنز ہیں، وہ اپنے ماتم اسی طرح ہوتا ہے، پرسہ اسی طرح دیا جاتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو. کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا، کیونکہ ہم نواخوانی یہاں بھی کرتے ہیں اور نواخوانی وہاں بھی کرتے ہیں. نواخوانی کے سلسلے میں یقیناً گھر سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی. ہم چاہیں گے کہ سامعین رضا کو آپ بتائیں کہ وہ کون سی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے نواخوانی کے سلسلے میں قدم بقدم آپ کی رہنمائی کی. یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس کہ انہوں نے مجھے بہت مدد کی مولا کا ذاکر بننے میں. گھر سے مجھے بہت سپورٹ ملی. میرے سارے بہن بھائی، میری امی، خصوصاً میری امی، میرے والد، ان سب نے مجھے بہت سہارا دیا. لیکن جب اس سفر کا میں نے باقاعدہ آغاز کیا انجمن سے منسلک ہونے کے بعد، تو ایک شخصیت ہے جس کا نام میں لینا چاہوں گا بسط خلوص احترام، سید شمس الحسن شمسی صاحب، کہ جو میرے بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. اور انہوں نے مجھے کبھی باپ بن کے ڈانٹا ہے، کبھی باپ بن کے سمجھایا ہے، کبھی بھائی بن کے سمجھایا ہے، کبھی دوست بن کے. اس لفظ گردان کو گردان صحیح ہے یہ شمسی بھائی نے مجھے بتایا تھا. بس اس وقت سے سیکھنے کی، جب تک یہ بچہ باہر ہے تو آپ کی سرپرستی میں رہے گا. تو شمسی بھائی ہیں اور انجمن کے سارے افراد کاروان اعضاء کے جنہوں نے مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح پالا ہے، بالکل اسی طرح رکھا ہے پوری انجمن کاروان اعضاء نے، اور آج بھی وہ مجھے اسی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک کارواں ہے، اس میں جب ہم نکلے آگے تو لوگ ملتے گئے اور اس کاروان میں شریک ہوتے گئے. اس میں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، غلام رضا بھوجانی، انہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا. ایک خاص شخصیت ہے جس کا نام لینا میں چاہوں گا، اشتیاق حسین اشو بھائی. قدم قدم پر ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے میری اس تعمیر میں بہت گہرا ان کا تعلق ہے، بہت گہرا ہاتھ. ٹی وی ٹوڈے کی ٹرانسمیشن سلامیہ حسین کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہے؟ سامعین، ایک آزاد ہر نواخوان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص جگہ جا کر نواخوانی کرے. آپ کی کس جگہ جانے کی خواہش؟ میں یہ کہوں گا کہ پروردگار کی بارگاہ میں 1000 سجدے اس بات پر کہ اس نے اس گھرانے سے تعلق منسلک کیا کہ جسے اس نے اپنی شناخت کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا. میری خواہش ہے سامعین اعزاز، آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں جناب مولا حسین علیہ السلام کی ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے جنت البقیع میں جا کر اس ماں کو پرسہ دوں اس کے غریب مظلوم کا، بیٹے کا. گھر سے چلے جب بہر سفر صبت پیمبر، کہنے لگی عباس کی مادر اے میرے دلبر، غم کوئی بھی شبیر کے آئے گا نہیں پاس،
अब्बास उजड़ेगा न ज़हरा का भरा घर, अब्बास मेरे सर की कसम खा, अब्बास मेरे सर की कसम खा, आए बाजुए शबीर वफादार कसम खा, उजड़ेगा नहीं ज़हरा का घर बार कसम खा, रख हाथ मेरे सर पे तू एक बार कसम खा, अब्बास आका पे फिदा हो, अब्बास मेरे सर की कसम खा, अब्बास मेरे सर की कसम खा, कर वादा कि ये काफिला हरगिज न लुटेगा, जिस तरह चला घर से ये वैसा ही मिलेगा, ये झूला भी और झूलने वाला भी रहेगा, अब्बास आ जाएंगे घर लौट के असगर, अब्बास मेरे सर की कसम खा, अब्बास मेरे सर की कसम, अब्बास